مشہور فکر ہے کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن مجید میں بھی اس کا بہت ایک وہ ہے صورت ہے. تو یہ ایک بڑا پاورفل فکر ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، ذرا بتائیں. بڑی زبردست بات ہے. اور میں جب پڑھاتا تھا بچوں کو، تو میں جب سائنس کی مختلف چیزیں پڑھاتا تھا، اور اچھی چیز جس سے میں کنکلوڈ کرتا تھا کوئی چیز، تو کنکلوژن کے وقت میں ضرور یہ آیت پڑھتا تھا کہ اللہ کے کن کن نعمتیں، تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ آنکھ جیسے ہم سمجھتے ہیں نا، آنکھ، کان، ناک اور سننا، ہمارے پاؤں، ہماری ٹانگیں، ہمارا اچھا کھانا، اچھا رہنا، یہ صرف نعمت ہے. ایسا نہیں ہے. نعمتیں بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں، جو آپ کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اگر آپ صرف ارد گرد دیکھیں کہ جو آپ کے لیے فطرت اور قدرت نے چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے درخت، اگر درخت نہ ہو تو کیا یہاں پہ زندگی پاسبل ہے؟ ہرگز نہیں. اس طرح چرند پرند ہیں. اگر یہ ساری چیزیں جو آپ کے ارد گرد پہاڑ ہیں، ندی نالے ہیں، پانی ہے، فطرت نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. ان کے بغیر زندگی پاسبل نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے فطرت اور قدرت نے آپ کے لیے چیزیں جنم دی ہیں تاکہ آپ کی زندگی ڈیولپ ہو سکے، آپ آگے جا سکیں. اسی طرح تھوڑا سا آگے اگر آپ دیکھیں کہ دن رات کیسے بنتے ہیں. اب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. اب زمین کا اپنے ایکسس کے راؤنڈ پہ اسپن کرتی ہے. اب دیکھیں قدرت اور فطرت نے آپ کے لیے کیا کمال پیدا کیا ہے کہ دن رات بنائے ہیں، موسم بنائے ہیں تاکہ آپ مختلف فصلیں اٹھا سکیں، آپ دن کو کام کریں اور رات کو سو سکیں. اسی سورج کو اگر میں ہٹا دوں اور اسی اسپننگ اور ریوالونگ اراؤنڈ سن کو چیز کو اب ختم کر دیں تو یہاں پہ زندگی پاسبل ہے. دیکھیں قدرت نے کیا آپ کے لیے کیا. پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، بہت سارے نعمتیں آگے نکلیں تو اوزون لیئر ہے جس میں چھوٹا سا سوراخ ہوا تو آپ کیسے پریشان دنیا کے لوگ ہو گئے. فطرت نے آپ کے ارد گرد ایک ایسا انویلپ دیا ہے جو آپ لوگوں کو الٹرا وائلٹ لائٹ سے محفوظ ہے. کیا کس چیز کے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں فطرت کا. اوزون لیئر سے اگر ہٹ کے اگر بات کرتا ہوں کہ آپ کا زمین ایک میگنیٹ کی طرح ہے. یہ اس سے میگنیٹک فیلڈ نکلتی ہے اور اوزون لیئر کے ساتھ ساتھ میگنیٹک فیلڈ کی بھی ایک لیئر ہے جو آپ کا ایک انویلپ کے اندر زمین کو قدرت اور فطرت نے باندھ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا کمال دیکھیں کہ 4 پارٹیکل جو آؤٹر اسپیس سے آتے ہیں آپ کے حملہ کرنے، وہ میگنیٹک فیلڈ کو دیکھ کے دور بھاگ جاتے ہیں. سبحان، کیا زبردست فطرت اور قدرت نے آپ کے لیے نظام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ لاز دیکھیں کہ فطرت اور قدرت کے لاز کو بناتا تو نہیں ہے نا سہزا، وہ لاز کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس سے کنکلوڈ کرتا ہے. ایک لاز کے تحت دنیا چل رہی ہے. کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ ایک لاز کے تحت دنیا چل رہی ہے. اگرچہ انسان جو لا کو توڑتا ہے لیکن قدرت اور فطرت کے لاز کو نہیں توڑ سکتا. اپنے بنائے لاز کو توڑتا ہے، اس لیے وہ پھر پریشان بھی رہتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اور فطرت اور قدرت نے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. جیسے آپ کی ایجادات ہیں تو انہیں لاز کا محتاج ہے. اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اسپین کر رہی ہے، چیزیں زمین اسپین کرتی ہے، یہ ساری فورسز کی محتاج ہے. اور اگر میں تفصیل سے بتاؤں تو عام جو آڈینس ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا. میں فورسز کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 3 فورسز ہیں جو پوری دنیا کو اس شیپ کے اندر چلا رہی ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ فورسز آپ کے اندر اور میرے اندر موجود ہیں جنہوں نے ہمیں پکڑ کر رکھا ہوا ہے اس شیپ کے اندر. کمال ہے فطرت اور قدرت کا جس نے آپ کے پیچھے 3 فورسز لگا لی. ان ایک کو آف کریں تو آپ ہمارا جو ہے نا جیسے نیوکلیر فورس ہے، آپ ایٹم سے مل کے بنتے ہیں، وہ نیوکلیس میں نیوکلیانس کو اکٹھا رکھتے ہیں. اگر اسی فورس کو میں تھوڑا سا آف کر دوں تو آپ اور میرا رہنا مشکل ہے. اور الیکٹروسٹیٹک فورس کی وجہ سے وہ نیوکلیس کے اراؤنڈ چکر لگاتے ہیں. آپ اور میں مل کے اور ساری دنیا مل کے ایٹم سے مل کے بنتی ہے. اگر اسی کو آف کر دیں تو کیا ہوگا؟
सारे हर बंदे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा और हमारा क्या हशर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ऐसे ऑफ करें, आप पे चलना फिरना दो भर होगा, ज़मीन सूर्य की गिर्द घूमना छोड़ देगी, जहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल होगा। क्या खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी, बहुत सारी नेमतें जो मैं नहीं गिनवा सकता, ये जो ब्रेन है, ये अकल है, ये अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी नेमत। अगर ये अकल जानवरों को दे दिया जाता तो आज वो हम पे चढ़ के हमें इस्तेमाल कर रहे थे, हम जंगल में रह रहे थे। अब जानवर जंगलों में इसलिए रहते हैं और हम आबादी में इसलिए रह रहे हैं कि हमारे पास अकल है, शऊर है। और वो मैंने एक शेर लिख रहा था गुलाम अहमद कासर साहब का कि सारे सपेरे वीरानों में घूम रहे थे बिल्ले, आबादी में रहने वाले सांप बड़े जहरीले हैं। अगर अक्ल हमारे पास ना होती तो जंगलों में हम यही शेर जानवरों के लिए गए। तो कुदरत ने बड़े इनामात रखे हैं, फितरत ने बड़े इनामात रखे हैं, लेकिन इंसान इंतहाई नाशुक्र है। बहुत सारी नेमतें जो मैंने नहीं गिनी, कभी बैठेंगे इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल भी ब्लॉग बना रहा हूँ, लिखूंगा कि अल्लाह की किन किन नेमतों को बतलाओगे, वो ब्लॉग पढ़ने के इंशाल्लाह काबिल होगा और मेरी ज़िंदगी का बेस्ट ब्लॉग। तो ये जो है ना, इंसान ने इतनी नेमतों का शुक्र है। इस ज़मीन के ऊपर वो फसाद मचाता है, ज़मीन को एक दूसरे को कत्ल गारत करता है, एक दूसरे की दौलत पे कब्जा करता है। कितना ना शुक्र है इंसान कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कितनी नेमतें खड़ी कर दी हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर एक को हटा दें तो सारी ज़िंदगी, एक को सिर्फ हटा दें, ज़िंदगी पॉसिबल है। इसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि इंसान जो भी जानवर का एक किरदार अदा कर रहा है और जो कुदरत को इस पे नहीं कर रहा, तो तालीम इसकी वजह है कि हम शऊर नहीं है। तालीम जो कुछ भी हो बेटा, एक बात याद रखो कि हर इंसान के अंदर एक जानवर छुपा है। तालीम उसको सुलाती है जानवर, लेकिन ये नहीं है कि तालीम याफ्ता के अंदर जानवर मौजूद है। जानवर मौजूद है, कभी कभी आप महसूस करें कि अपने अंदर, मैं भी महसूस करता हूँ कि मेरे अंदर से आज शेर निकल आया है, गिदड़ निकल आया है, भेड़ निकल आया। तो ये कुदरत का जो है ना, जब बहुत बड़ा इनाम है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए और इस ज़मीन को आप अमन का गहरा बनाएं बेटा, इंसानियत के लिए काम करें। यही कुदरत का और फितरत का जो इतने इनामात आपके लिए रखे हैं, उनका शुक्र अदा करने का यही बेस्ट तरीका है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।